اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے الاحقاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسے صحرائے عظیم الدنیا اور ربیع الخالی بھی کہتے ہیں۔ الاحقاف حقف کی جمع ہے جس کے لغوی معنی ریت کے بلند و بالا اور وسیع و عریض ٹیلے کے ہیں۔ اس لقودک بیابان صحرا میں سفر کرنا تو دور کی بات، اس کے اندر قدم رکھنے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ موت کی اس وحشت ناک وادی کی جانب رخ کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی بدوؤں سے لے کر مہم جو سیاحوں تک کوئی اس صحرا کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑوں میں اگر کوئی شے پھینکی جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جاتی ہے اور ریت کی سطح پر جنبش تک نہیں ہوتی۔ دوستو، یہ صحرا اللہ بزرگ و برتر کی کھلی نشانیوں میں سے ہے اور اہل دنیا کے لیے جائے عبرت بھی۔ الاحقاف نامی اس بھیانک وادی کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، جہاں بے شمار پھلوں اور پھولوں کے وسیع باغات، ٹھنڈے پانی کے چشمے، آبشاریں اور بلند و بالا عمارتیں تھیں، جس میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور، مالدار اور شاندار تمدن رکھنے والی قوم عاد آباد تھی۔ یاد رہے کہ یہ دنیا کے سب سے زیادہ قداور اور زور آور انسان تھے۔ اتنے طاقتور لوگ اللہ نے پھر پیدا نہیں کیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ فجر کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا، ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ دوستو، تاریخی روایات کے مطابق حجر موت اور نجران کے درمیانی علاقے الاحقاف میں قوم عاد کے جسے قوم ارم بھی کہا جاتا ہے 13 قبائل آباد تھے۔ قوم عاد کے الاحقاف میں رہنے سے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 21 میں فرمایا، ہود کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اپنی تفسیر در منشور میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہایت زور آور اور بہادر قوم تھی۔ یہ بت پرست تھے۔ ان کے 2 بتوں کے نام حمود اور حب بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں تیسرے بت کا نام صمد بیان کیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے حالات و واقعات کو قرآن پاک میں اس لیے بیان فرمایا ہے تاکہ ہم لوگ ان سے عبرت حاصل کریں۔ اور دوستو، اس وادی کا جو نقشہ آپ کے سامنے کھینچا گیا، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے جو دنیا والوں کے لیے باعث عبرت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، اور یاد رہے کہ یہ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ اجتماعی عذاب نازل نہیں فرماتا، ورنہ آج ہمارے معاشرے میں کون سے ایسے گناہ ہیں جو موجود نہ ہوں۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے تاکہ کفر و شرک اور غرور و تکبر میں مبتلا لوگوں کو تنبیہ ہو۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر سورہ ہود ہے۔ قرآن پاک کے 11ویں پارے میں موجود یہ سورہ مبارکہ 123 آیات اور 10 رکوعات پر مشتمل ہے۔ سورہ ہود مکی سورت ہے۔ یہ اس دور میں نازل ہوئی کہ جب کفار مکہ کا ظلم و ستم اپنے عروج پر تھا۔ چنانچہ سورہ ہود میں ان پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے جو اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی تکذیب کر کے قہر الہی کا نشانہ بنی اور تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نمونہ بن گئی۔ یاد رہے کہ سورہ ہود میں 7 پیغمبروں کے قصص و واقعات درج ہیں، لیکن اس سورت کو حضرت ہود علیہ السلام کے نام سے منسوب کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے قصے اور قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک کے کچھ بال سفید ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ بعض روایات میں سورہ ہود کے ساتھ سورہ واقعہ، مرسلات، سورہ نبا اور سورہ تکویر کا بھی ذکر ہے۔ دوستو، آخر میں آپ کو حضرت ہود علیہ السلام کے مزار کے بارے میں بتاتے چلیں کہ تاریخی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مزار حجر موت کے ایک مقام پر ہے جہاں عرب کے مختلف حصوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اگرچہ یہ قبر تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے، واللہ عالم۔ دوستو، قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی تھی اور قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ کہتے ہیں کہ قوم سمود اپنے عالی شان محلات، سرسبز و شاداب کھیت کھلیان، خوبصورت مرغزاروں
اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور، تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور تھے، اور چونکہ تکبر اور کفر کا چولی دامن کا ساتھ ہے تو یہ بھی ابلیس کے پیروکار بن گئے۔ حالانکہ کچھ ہی عرصہ پہلے قوم عاد پر قہر الہی کے مناظر ان کے سامنے تھے۔ یہ بھی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کے خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے معاشرے سے حق و انصاف ناپید ہو چکا تھا، بے حیائی، فحاشی آخری حدود چھو رہی تھی، مقدس انسانی رشتوں کا احترام ختم ہو چکا تھا، رقص و سرود، عیش و عشرت، شراب و شباب ان کی زندگیوں کے لازمی جز بن چکے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم ہی میں سے ایک خدا ترس اور بہت نیک انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ دوستو، یاد رہے کہ دیگر نبیوں کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی۔ وہ دن رات انہیں سمجھاتے رہے کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا اور آباد کیا، تم اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ اس پر قوم ان کے خلاف ہو گئی اور یوں گویا ہوئی۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امید رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئیں۔ کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے چلے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو اس میں ہمیں کبھی شبہ ہے۔ البتہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی دعوت جاری رکھی، اور حضرت صالح علیہ السلام کی مسلسل واعظ و نصیحت اور اس کے نتیجے میں غریب لوگوں کا ایمان لانا قوم سمود کے سرداروں کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ دراصل غرور و تکبر کی دلدل میں دھنسے یہ لوگ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی عام آدمی اس طرح محفلوں اور چوک چراہوں پر کھڑا ہو کر ان کے آباء و اجداد کے خداؤں کی نفی کرے اور صرف ایک ان دیکھے رب کی عبادت کی بات کرے۔ چنانچہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے سب سردار سر جوڑ کر بیٹھے، اور پھر متفقہ طور پر ایک نتیجے پر پہنچنے کے بعد انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بلایا اور کہا، اے صالح، اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو ہم کو کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جسے دیکھ کر ہم تم پر یقین آ جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی برآمد کرو جو گابن بھی ہو، بچہ دے، ہم سب کے لیے دودھ مہیا کرے اور اس میں فلاں فلاں خوبیاں ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر میں تمہاری یہ شرط پوری کر دوں تو کیا تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، ہم تمہارے رب پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا فرمائی اور اپنی قوم کی فرمائش پوری کرنے کی التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی دعا قبول فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان شک ہو گئی اور اس میں سے ایک طویل القامت خوبصورت اونٹنی برآمد ہوئی جس میں وہ سب خوبیاں تھیں جن کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی۔ یہ محیر العقول منظر دیکھ کر قوم سمود لاجواب ہو گئی۔ اس موقع پر قوم کے سرداروں میں سے ایک جندہ بن عمرو بن محلات بن لبید اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آیا، لیکن اکثریت اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہی اور اسے جادو کا کمال ظاہر کرتی رہی۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، جس کا ذکر سورہ ہود کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، اے میری قوم، یہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں فوری پکڑ لے گا۔ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن نخلستان میں چرتے رہتے تھے۔ سب قبیلے والے پیٹ بھر کر اونٹنی کا دودھ پیتے، لیکن وہ کم نہ ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کنویں کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا تھا۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن سمود کے لوگ۔ جب اونٹنی پانی پینے آتی تو وہ کنویں کا سارا پانی پی جاتی۔ قرآن مجید کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 155 اور 56 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، صالح نے اپنی قوم سے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ دوستو کہتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے بعد قوم سمود کو اونٹنی کی موجودگی کھٹکنے لگی۔ انہیں اپنے ہرے بھرے نخلستانوں میں آزادی سے گھومتی پھرتی اونٹنی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، اور جب وہ یہ دیکھتے کہ اپنی باری آنے پر اونٹنی ایک ہی سانس میں پورے کنویں کا پانی پی جاتی ہے
تو حیران ہو کر اسے جادو سے تشبیہ دیتے۔ آخر کار شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی سے جان چھڑوانے کی تدبیریں سوچنی شروع کر دی، اور اس کا ایک ہی حل تھا کہ اسے ہلاک کر دیا جائے۔ مگر کیسے؟ قوم سمود کے سردار یہ کام خود اپنے ہاتھوں انجام دینے کو تیار نہ تھے، سو انہوں نے دو نہایت اونچے اور مالدار خاندانوں کی آزاد منش عورتوں کو راضی کیا کہ وہ قوم کے کسی نوجوان سے یہ کام کروائیں، جس پر ان عورتوں نے 2 اوباش اور شراب و شباب کے رسیہ نوجوانوں کو اونٹنی کے قتل پر آمادہ کیا، جن کے ساتھ مزید 7 اوباش نوجوان شامل ہو گئے۔ قرآن پاک کی سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، شہر میں 9 افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک میں فساد مچاتے پھرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے، اور پھر حسب پروگرام ایک دن یہ 9 افراد اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے، جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ جب اونٹنی کنویں کے قریب آئی تو مستہ نامی شخص نے تیر چلایا جو اس کی پنڈلی میں پیوست ہو گیا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ اونٹنی کو زخمی دیکھ کر باقی لوگ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر دونوں عورتیں آگے بڑھیں اور مردوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جس پر قبیلے کا سب سے قوی شخص قدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کی کونچیں یعنی پچھلے پایوں کے اوپر کا حصہ کاٹ ڈالا۔ اونٹنی شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار چیخ ماری۔ اسی اثنا میں زخمی اونٹنی کو گھیرے میں لے کر اس پر نیزوں اور تلواروں کے لاتعداد وار کیے گئے، جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا غائب ہو گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان درندوں نے پیچھا کر کے اسے بھی مار ڈالا، واللہ عالم۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اونٹنی کے قتل کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوا تو مارے خوشی کے دیوانے ہو گئے اور جشن مناتے ہوئے چیخ چیخ کر حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کرنے لگے کہ تم جس عذاب سے ڈراتے ہو اسے لا کر دکھاؤ۔ قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ کہا جاتا ہے کہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا، اس بدنصیب قوم کو اب اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ادھر سمود کے لوگوں کی دیدہ دلیری اور جرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ان کے دل سے ڈر اور خوف نکل چکا تھا، چنانچہ انہوں نے اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا تاکہ اونٹنی کے ساتھ ان کا بھی قصہ ختم ہو جائے۔ وہ 9 افراد ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ جب حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے گزریں تو انہیں قتل کر دیں، مگر کائنات کا مالک اللہ قوم سمود کے ہر مکر و فریب اور شیطان کی چال بازیوں سے خوب واقف تھا، چنانچہ پہاڑ سے ان پر پتھر برسائے گئے جن سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرے دن جب لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ 9 کے 9 افراد پتھروں کے نیچے مرے پڑے تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کا بڑا غم تھا اور اب اتمام حجت ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اب عذاب آنا ہی تھا، لہٰذا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مطلع فرمایا کہ اب تمہارے پاس عیش و عشرت کے صرف 3 دن بچے ہیں، اس کے بعد ایک سخت عذاب تم پر نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 65 میں فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالیں تو صالح نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ ہنسی مذاق اور استہزاء کرنے لگے اور طنزیہ استفسار کیا کہ یہ 3 دن ہم کیسے گزاریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن رنگ سرخ ہو جائے گا اور تیسرے دن تمہارے چہروں پر نحوست پوری طرح عیاں ہو جائے گی، یعنی وہ سیاہ پڑ جائیں گے، اور چوتھے دن تم پر قہر الہی نازل ہوگا۔ اور پھر جب تینوں دن ایسا ہی ہوا تو وہ خوفزدہ ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اب کس قسم کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ ابھی چوتھے دن کا سورج طلوع ہی ہوا تھا کہ آسمان سے ایک بہت تیز چیخ کی آواز چنگھاڑ کی صورت بلند ہوئی، جس نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے، دل دہلا دیے۔ چیخ کی آواز کے ساتھ ہی ان کی روحیں جسموں کا ساتھ چھوڑنے لگیں اور وہ اپنی اپنی جگہوں پر اوندھے پڑے سسک سسک کر ختم ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں افراد پر مشتمل نہایت قوی اور طاقتور قوم جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ڈھیر ہو چکی تھی۔
اور کفر و شرک میں مبتلا غرور و تکبر میں ڈوبے لوگوں کا شاندار اور بارونق شہر شہر خاموشہ میں تبدیل ہو کر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ جیسا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 67 اور 68 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو سمود پر پھٹکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو محفوظ رکھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 66 میں ارشاد فرمایا، جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔ دوستو، ہم آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کی وفات اور جائے وفات کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو قوم سمود کی جائے پیدائش کے بارے میں اور وادی سمود کے موجودہ حالات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ قدیم جزیرۃ العرب کے شمال مغربی علاقے میں واقع وادی القرا اپنی ہریالی و شادابی میں بے مثال ہے۔ اس وادی پر قوم سمود کی حکمرانی تھی، جبکہ اس کے مد مقابل جنوب مشرقی عرب پر قوم عاد قابض تھے۔ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح نہایت طاقتور، طویل القامت اور زبردست شان و شوکت کی مالک تھی، اور اسے فن تعمیر میں بھی کمال حاصل تھا۔ پہاڑوں کو تراش کر انتہائی خوبصورت عمارتیں بنانے کا فن گویا ان پر ختم تھا۔ اس قوم کے دارالحکومت کا نام حجر تھا، جو حجاز مقدس سے شام جانے والے قدیم راستے پر واقع تھا۔ اب یہ علاقہ مدائن صالح کہلاتا ہے۔ مدائن صالح کے قدیم شہروں میں ایک الاعلیٰ ہے، جو آج بھی بہت پر رونق اور آباد ہے۔ مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہوئے بڑی شاہراہ پر تقریباً 450 کلومیٹر کی مسافت پر یہ شہر واقع ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ آج بھی وادی سمود ایک جائے عبرت کا نقشہ پیش کر رہی ہے۔ الاعلیٰ شہر ہی سے وادی سمود میں داخلے کا راستہ ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی حکومت نے وادی سمود کی تاریخی حیثیت کے پیش نظر 1972 میں اسے سیاحوں کے لیے کھول دیا تھا، اور یہاں کے ریلوے اسٹیشن کا نام بھی مدائن صالح اسٹیشن رکھا گیا ہے۔ تاہم یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ وادی میں داخلے کے لیے محکمہ سیاحت سے اجازت نامہ لینا ضروری ہے۔ یہ لکو دک میدان چٹیل بیابان 18 سے 20 مربع میل پر پھیلا ہوا ہے، جہاں ہزاروں ایکڑ کے رقبے پر وہ خوبصورت تاریخی عمارات ہیں جنہیں قوم سمود نے سخت سرخ چٹانیں تراش کر بنایا تھا۔ دوسری جانب نرم میدانی علاقوں میں عالی شان مکانات کے کھنڈرات ہیں۔ 1000 سال قبل مسیح کے ان فنپاروں کو دیکھ کر آج کے جدید ترقی یافتہ انسان اور ماہر تعمیرات حیران رہ جاتے ہیں۔ سرخ پہاڑوں کے اندر اس شہر خاموشاں کی ہزاروں تاریخی عمارتوں کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ اس زمانے میں بھی اس شہر کی آبادی 4 یا 5 لاکھ سے کم نہ ہوگی، جسے ان کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کے سبب ایک زوردار، تیز اور ہولناک آواز کے ذریعے آنن فانن ہلاک کر دیا گیا۔ جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ فجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرا میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے۔ دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری بنائی ہوئی زمین میں گھومو پھرو، اس کی سیر کرو اور دیکھ کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جنہوں نے ظلم کیا اور شرک کیا۔ اور یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے باقی رکھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان کو چاہیے کہ اللہ کے ان عذابوں سے عبرت حاصل کرے جو سابقہ قوموں پر نازل ہوئے۔ جن گناہوں کی وجہ سے وہ لوگ تباہ ہوئے، ان گناہوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ دوستو، چلیے اب بات کرتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی وفات کی۔ تو دوستو، ابن کثیر رحمہ اللہ کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام کا انتقال 280 برس کی عمر میں ہوا۔ مفسرین میں اس پر مختلف آراء ہیں کہ قوم پر عذاب کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے کہاں قیام فرمایا۔ اکثر نے تحریر کیا کہ سمود کی ہلاکت کے بعد آپ علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ شام تشریف لے گئے اور پھر فلسطین میں کچھ عرصہ قیام کے بعد مکہ مکرمہ آ گئے اور وہیں انتقال ہوا۔ واللہ عالم۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 69 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد عرب سے ہجرت کر کے بابل میں آباد ہو گئے تھے۔ وہیں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا، لیکن آزر کے نام سے مشہور تھے۔
روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آزر کی عمر 75 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ آزر کے 2 بیٹے اور تھے، ایک کا نام ناہور اور دوسرے کا ہاران تھا۔ ہاران کا انتقال آزر کی زندگی ہی میں ہو گیا تھا۔ ہاران کا ایک بیٹا تھا جس کا نام لوط علیہ السلام تھا۔ لوط علیہ السلام نے باپ کے انتقال کے بعد اپنی زندگی کا بیشتر حصہ چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزارا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کا پیشہ بت تراشی اور بت فروشی تھا۔ یاد رہے کہ اس وقت بابل اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر نمرود کی بادشاہی تھی، جو ایک بہت طاقتور، متکبر، جابر اور بت پرست حکمران تھا۔ کہتے ہیں سر پر تاج سب سے پہلے نمرود ہی نے پہنا تھا۔ یہ بظور طاقت رعایا سے اپنی پرستش کرواتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا، روشن اور خوبصورت ستارہ نمودار ہوا، جس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ اس نے آسمان پر چمکتے چاند اور لاکھوں ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیا۔ صبح ہوئی تو نمرود نے شہر کے تمام بڑے کاہنوں اور نجومیوں کو دربار میں طلب کر کے اپنا خواب سنایا اور تعبیر مانگی۔ نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ اس شہر میں عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو عظیم بادشاہ کے زوال کا باعث بنے گا اور ہمارے خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا اور اس کے دین کا پرچار کرے گا۔ نجومیوں کی اس خبر نے نمرود کو سخت پریشان کر دیا، چنانچہ اس نے فوری حکم جاری کیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوری قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا اور بابل کی سرزمین نوزائیدہ بچوں کے خون سے سرخ ہو گئی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اللہ کی منشا تھی، اور ابھی بادشاہ کے فرمان کو کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ آزر اور ان کی بیوی کو اپنی اولاد کا خون کسی صورت قبول نہ تھا، لہٰذا دونوں نے اسے چھپ کر پالنے کا فیصلہ کر لیا اور بچے کی پیدائش سے پہلے ہی بابل کے پہاڑوں کے درمیان ایک غار تلاش کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اس غار میں بچے کو جنم دیا اور بچے کو اللہ کے سپرد کر کے گھر واپس آ گئیں۔ والدہ باقاعدگی سے چھپتے چھپاتے غار میں جاتیں اور بچے کو دودھ پلا کر واپس آ جاتیں۔ کچھ ہی عرصے بعد آپ بڑے ہو گئے تو والدین گھر لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ سلامت رکھا۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے صراط مستقیم پر رکھا تھا اور اپنا رسول منتخب کر لیا تھا، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کو بت تراشتے اور ان کو پوجتے دیکھا تو ان سے سوال کیا، یہ کیا ہیں؟ والد نے کہا کہ یہ ہمارے خدا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعجب سے کہا، یہ کیسے خدا ہیں کہ جن کو آپ پتھر کے ٹکڑوں سے تراش رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک دن والد نے انہیں ایک ٹوکرے میں بہت سے بت رکھ کر دیے کہ انہیں بازار جا کر بیچ آؤ۔ والد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ٹوکرا لے کر بازار پہنچ گئے اور آواز لگائی، اے لوگو، آؤ اور اپنے ان خداؤں کو خرید لو جو تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ لوگ جمع ہوتے اپنے خداؤں کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کو تعجب سے سنتے اور آگے بڑھ جاتے۔ بازار جانے کا یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا، جب ایک بت بھی نہ بکا، بلکہ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایتوں کے انبار لگا دیے تو آزر نے انہیں بازار بھیجنا بند کر دیا۔ البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے معبود حقیقی کی جستجو اور نظام کائنات پر غور و تدبر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی میں رشد و ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائی تھی۔ وہ جب چھوٹے تھے تو حیران ہو کر سوچتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے تراشتے پتھر کے ٹکڑے ہمارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ انہیں اس معبود حقیقی کی تلاش تھی جس نے کل کائنات کو بنایا ہے۔ دن رات اسی جستجو اور فکر میں رہتے، پھر باری تعالیٰ نے انہیں کائنات کی کچھ اور چیزوں کا بھی مشاہدہ کروایا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر آیا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں۔
پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہنے لگے یہی میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب صبح سورج کو دیکھا کہ وہ آسمان پر جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگو، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ یہ ڈوبنے اور غائب ہونے والے میرا رب نہیں ہو سکتے، وہ کوئی اور ہی ہستی ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، جو کل کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنی ذات کو اس کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ خلعت نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی۔ اس سلسلے میں ان کا اپنے والد سے کیا مناظرہ ہوا اسے قرآن پاک کی سورہ مریم میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا کہ ابا، ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو سن سکتی ہیں اور نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں؟ ابا، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو آپ میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ اے میرے ابا، شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادب و احترام کے تقاضوں کو پوری طرح ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہایت محبت اور پیار سے باپ کو توحید کے بارے میں آگاہ فرمایا، لیکن مشرک باپ نے اس نرمی اور پیار کے جواب میں نہایت درشتی اور سختی سے بیٹے سے کہا، تو اگر میرے معبودوں کی مخالفت کرنے سے باز نہ آیا تو یاد رکھ میں تجھ سے بہت سختی سے پیش آؤں گا۔ جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ مریم کی 46 اور 47ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آزر نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے السلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش طلب کروں گا، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے۔ دوستو، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا عید کا دن قریب آیا تو پوری قوم شہر سے باہر جا کر عید کی خوشیاں منانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ دراصل وہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھے کہ جب کوئی نہ ہو اور وہ سب سے بڑے عبادت خانے میں رکھے بتوں کو مسمار کر سکیں۔ چنانچہ لوگوں نے عید کی صبح سب سے پہلے اپنے بتوں کو سجایا، پھر حسب روایت ان کے آگے طرح طرح کے کھانے سجائے۔ ان میں رواج تھا کہ میلے سے واپس آ کر اس کھانے کو بڑے احترام سے کھاتے تھے۔ اس کام سے فارغ ہو کر سب لوگ شہر سے باہر میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لیا، بت خانے میں داخل ہو گئے اور بتوں کو توڑنا شروع کیا، جس کا نقشہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کی آیت نمبر 91 سے 93 میں یوں کھینچا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھپتے چھپاتے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر ان کو دائیں ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کر دیا۔ جب تمام بت توڑ دیے تو آپ علیہ السلام نے کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دیا اور گھر واپس آ گئے۔ شام کو لوگ خوشی خوشی میلے سے واپس آئے اور بتوں کے پاس پہنچے تاکہ کھانا تناول کریں، لیکن وہاں کا تو منظر ہی ہیبت ناک تھا۔ سب بت اوندھے پڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو گئے۔ ان میں سے بہت سوں کو یقین تھا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام ہی نے کیا ہوگا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جب آپ علیہ السلام آئے تو مشرکوں نے کہا، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ ان کے بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر وہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے، بے شک ہم ہی ظالم ہیں۔ پھر شرمندہ ہو کر سر نیچے کر لیا اور بولے، تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 60 سے 67 میں کیا ہے، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جو تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں
اور نہ نقصان تف ہے تم پر، اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان پر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دوستو، بتوں کو توڑنے کا یہ عمل نمرود اور اس کی قوم کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا۔ لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی سخت اور عبرت ناک سزا دی جائے کہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ نمرود کے حکم پر خندق کھودی گئی۔ پھر قوم کے ہر فرد نے اس کام کو مقدس سمجھتے ہوئے اس میں لکڑیاں جمع کرنی شروع کیں، یہاں تک کہ اگر کسی کو کوئی کام رکا ہوا تھا تو اس نے منت مانگی کہ کام ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑی کا گٹھا دوں گا۔ خندق کے بھر جانے کے بعد اس میں آگ روشن کر دی گئی۔ پھر ایک منجنیق بنائی گئی جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے جکڑ کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس وقت بارش والا فرشتہ اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ملے اور بارش برساؤں، لیکن اللہ کا حکم بلا واسطے کہ زیادہ تیز تھا، یعنی اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا اور آگ گل و گلزار بن گئی، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے اور آپ کی جبین اتھر یعنی پیشانی سے پسینہ پونچھ رہے تھے، اور اس پسینے کے علاوہ انہیں اور کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہے ہوئے کلمات میں سب سے اچھے کلمات وہ ہیں جو اس نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر دیکھ کر کہے تھے، اے ابراہیم، تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ اور حضرت منہال بن عمرو رحمہ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 40 یا 50 دن ٹھہرے اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان دنوں سے اچھی زندگی نہیں گزاری اور میری تمنا رہی کہ میری پوری زندگی اسی کی طرح ہو جائے۔ دوستو، بخاری مسلم شریف اور ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آگ کے حوالے سے حضرت ام شریق رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کے مارنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام پر جلنے والی آگ کو پھونک مار رہی تھی۔ اور مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھپکلی کو مارو کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو پھونکے مار رہی تھی۔ دوستو، تاریخی کتب کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت واپس آ گئے تو نمرود اور اس کے لوگ بڑے حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی۔ اس موقع پر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم، کیا تم نے اپنے اس رب کو دیکھا بھی ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود بولا، یہ کیا مشکل ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنے 2 غلاموں کو دربار میں بلایا، ان میں سے ایک کو قتل اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ پھر بولا، دیکھو، میں نے ایک کو مار دیا اور دوسرے کو زندگی دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بے وقوفی کی بات سن کر فرمایا، میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کا نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا، چنانچہ وہ حواس باختہ ہو کر دربار سے اٹھ کر چلا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آگ میں ڈالے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور پھر ایک دن اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہران نامی علاقے میں ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل ہی میں اپنی چچا زاد بہن حضرت سارہ علیہ السلام سے شادی کر لی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بیت المقدس جانے کا حکم فرمایا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 75 سال تھی۔ بیت المقدس میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ علیہ السلام مصر ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت مصر پہنچے تو وہاں فرعونوں کی حکومت تھی اور عمر بن امرت القیس وہاں کا فرعون یعنی بادشاہ تھا، جو نہایت عیاش، ظالم اور جابر تھا۔ کسی نے بادشاہ کو بتایا کہ ہمارے شہر میں ایک پردیسی آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین و جمیل عورت بھی ہے۔ فرعون نے یہ سن کر فوری طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا اور حضرت سارہ علیہ السلام کے بارے میں سوال و جواب کیے۔ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ کی برگزیدہ بندی تھیں اور انہیں اپنے اللہ پر بڑا یقین تھا۔
चुनाचे वो तलब करने पर बादशाह के पास तशरीफ ले गईं। बादशाह ने जब उन्हें देखा तो खुद पर काबू न रख सका और बुरे इरादे से उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। हजरत सारा अलैहिस्सलाम उस वक्त अपने रब से दुआ में मसरूफ थीं। जैसे ही फिरौन आगे बढ़ा, उसके कदम जमीन में धंस गए। बादशाह बदहवास हो गया और जल्दी से बोला, तुम मेरे लिए अपने अल्लाह से दुआ करो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, अगर ये मर गया तो कहा जाएगा कि मैंने उसे कत्ल किया है। ऐ अल्लाह, तू इसे आज़ाद कर दे। इस दुआ के बाद अल्लाह ने उसे आज़ाद कर दिया, लेकिन वो अपनी हरकत से बाज ना आया। दोबारा आगे बढ़ा तो मजीद अंदर घुस गया। उसने फिर दुआ के लिए कहा। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, वो फिर आज़ाद हो गया। रावी कहते हैं कि तीसरी या चौथी बार में वो पुकार उठा और अपने दरबारियों से कहा कि तुम मेरे पास किसी इंसान को नहीं लाए हो। फिर उसने हजरत सारा अलैहिस्सलाम को इज्जत और एहतराम से रुखसत किया, बल्कि एक खादमा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम भी उनकी खिदमत में पेश की। कई मुहक्किकीन के मुताबिक हजरत हाजरा बादशाह की लौंडी नहीं बल्कि बेटी थी। हजरत सारा अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को साथ लेकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाईं तो देखा कि वो नमाज में मसरूफ हैं। फारिग होकर बीवी से सवाल किया कि क्या हुआ। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह ने काफर के मकर को रद्द कर दिया और फाजर की बुराई को उसके सीने में दफन कर दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि इस वाक़े के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा फ़लस्तीन मुंतकिल हो गए। कुछ अरसा बीता तो एक दिन हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं चाहती हूं कि आप अलैहिस्सलाम हाजरा से निकाह कर लें, शायद अल्लाह आपको औलाद की नेमत से नवाज दे। उस वक्त तक आप अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं हुई थी और फिर हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम का निकाह हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से करवा दिया। अल्लाह ताला ने साल भर बाद ही हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। बाद अज़ां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत हाजरा और नौमौलूद बेटे को लेकर फ़लस्तीन से नामालूम मंजिल की जानिब चल पड़े और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा और लख्ते जिगर के साथ सहराओं, पहाड़ों और मैदानों को अबूर करते हुए एक ऐसी वादी में पहुंचे जहां दूर दूर तक चरिंद परिंद थे और ना ही पानी का नामो निशान। लेकिन हैरान कुन तौर पर इस वादी के दरमियान एक बूढ़ा दरख्त न जाने कब से अपने मकीनों के इंतजार में तन्हा खड़ा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अहलिया को दूध पीते मासूम जाने जिगर समेत दरख्त के नीचे बैठाया, खजूर का थैला और पानी का मशकीज़ा पास रखा और कुछ कहे बगैर वापसी के लिए पलटे। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा तो लपक कर दामन पकड़ा और बोली, ऐ इब्राहीम, हमें इस दश्त बियाबान में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के बार बार फरियाद करने पर भी आप अलैहिस्सलाम खामोश रहे तो उन्होंने अर्ज किया, ऐ इब्राहीम, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। और दोस्तों, बाज़ रिवायात में आता है कि आप अलैहिस्सलाम ने जुबान से कुछ न बोला क्योंकि यही अल्लाह का हुक्म था और असबात में सिर्फ सर हिला दिया। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने यह सुना या देखा तो बड़े यकीन और एतमाद के साथ फरमाया, फिर हमारा परवरदिगार हमें ज़ाय नहीं फरमाएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ गए, लेकिन उल्फत पिदरी के तहत मजबूर होकर एक टीले की ओट में पहुंच गए जहां से हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम उनको ना देख सकती थीं और फिर बारी ताला के हजूर दुआ के लिए हाथ उठा लिए, ऐ परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद को इस मैदान बियाबान में तेरी इज्जत वाले घर के पास ला बसाया है ताकि ये नमाज पढ़ें। तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि इनकी तरफ झुके रहें और इनको मेवों से रोजी दे ताकि तेरा शुक्र करें। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां से पलट गए। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की रहमत साया फगन थी। अभी ज़ादेरा ख़त्म ही हुआ था कि अल्लाह ने मासूम इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों तले आबे ज़मज़म जारी कर दिया, जिसका तफसीली वाक़या हम अपनी एक दूसरी वीडियो में बयान कर चुके हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा पर रहमत फरमाए, अगर वो पानी से चुल्लू न भरती, उसे बहने देती, तो वो एक बहते हुए चश्मे की सूरत इख्तियार कर लेता। कुछ ही अरसा गुजरा था कि बनु जरहम का कबीला हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम की इजाज़त से वहां आबाद हो गया और फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जल्द ही उस गैर आबाद वादी को शहर में बदल दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश की। याद रहे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल
اور حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتوں کے ذریعے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اس یعنی حضرت سارہ کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اس نے کہا، اے ہے میرے بچہ ہوگا، میں تو بوڑھیا ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ روایات کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 یا 14 سال تھی۔ اور دوستو، اب بات کرتے ہیں ذبح عظیم کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عزیز ترین شے قربان کرنے کا حکم دیا۔ یہ خواب آپ علیہ السلام کو کئی دن تک لگاتار نظر آتا رہا، تو آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ بیٹے کی قربانی کا حکم دے رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ جانے کا قصد فرمایا اور صاحبزادے کو اپنا خواب سنایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ صافات کی آیت نمبر 102 سے 110 میں فرماتے ہیں، اور جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ سری آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ بنا دیا اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ دوستو، یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بارگاہ خداوندی میں قبول ہوئی اور ان کے سعادت مند اور فرما بردار بیٹے کی جگہ جنت سے بڑی آنکھوں اور سفید رنگ کا ایک خوبصورت مینڈھا ذبح ہوا۔ اللہ نے اس عظیم قربانی کو رہتی دنیا تک کے لیے جاری کر دیا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی وفات اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نکاح کی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 15 سال تھی کہ آپ علیہ السلام کی والدہ اور دنیا کی عظیم ترین صابر و شاکر خاتون حضرت ہاجرہ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو والدہ سے بچھڑنے کا بہت غم تھا، بلکہ پورا قبیلہ سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ بنو جرہم کے لوگوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو آب زمزم کے چشمے کے قریب ہی دفن کر دیا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اکیلے رہ گئے تھے، چنانچہ قبیلے کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کی شادی عمارہ نامی خاتون سے کر دی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اہلیہ اور صاحبزادے کی یاد ستائی تو مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ صاحبزادے کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ تھے۔ ان کی اہلیہ کی سرد مہری اور نامناسب رویے کے بنا پر گھر کی چوکھٹ تبدیل کرنے کا مشورہ دے کر چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے اور والد کا پیغام ملا تو اہلیہ کو طلاق دے دی۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے۔ اس مرتبہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اہلیہ نے دروازہ کھولا۔ یہ بنو جرہم کے سردار مزاز بن عمرو کی صاحبزادی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ گھر کے اندر بلایا، ان کی خاطر مدارت کی، ان کے ہر سوال کے جواب میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اسماعیل آئے تو کہنا تیرے گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اسے تبدیل نہ کرنا۔ دوستو، اب باری آتی ہے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو۔ چنانچہ ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی اور مدد سے بیت اللہ شریف کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اور مٹی کا گارا دیتے جاتے تھے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا بھی کرتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔
جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو انہیں مزید اونچا کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر ایک پتھر لے آئے، جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں بلند کرنے لگے۔ یہ پتھر خودکار زینے کی طرح اوپر نیچے اور دائیں بائیں حرکت کرتا۔ جنت کے اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ پہلے یہ پتھر ملتزم اور حجر اسود کے درمیان کعبہ شریف کی دیوار سے منسلک تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسے وہاں سے ہٹا کر موجودہ جگہ نصب فرمایا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر حضرت اسماعیل علیہ السلام جبل ابو قیس گئے، جس کی آغوش میں جنت کا ایک اور یاقوت حجر اسود محفوظ تھا۔ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کے جنوبی کونے میں نصب فرمایا۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ قرآن پاک کی سورہ حج کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ اور دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ مکے کے ایک پہاڑ کی چوٹی سے بلند ہونے والی یہ صدائے دل نواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی۔ قرۂ ارض و سما پر ہر ذی روح نے اسے سنا۔ یاد رہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کو 2 عظیم فرزند عطا فرمائے اور دونوں کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ہاجر علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے، اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے عرب کے تمام قبائل وجود میں آئے، اور یاد رہے کہ آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی امام الانبیاء، آقائے دو جہاں، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رونق افروز ہوئے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں جو انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تاہم بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ دوستو، قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے جو کہ مشاہدہ قدرت کی فرمائش سے متعلق ہے۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرتے اور اس کی اصلیت معلوم کرنے کی جستجو میں رہا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے معبود حقیقی، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یوں فرمایا، اور جب ابراہیم نے اللہ سے کہا کہ اے پروردگار، مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کرے۔ اللہ نے فرمایا، 4 پرندے پکڑ کر اپنے پاس منگوا لو اور ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے 4 پہاڑوں پر رکھے ہوئے پرندوں کے مختلف اعضاء ان کی طرف آتے رہے اور جڑتے رہے، یہاں تک کہ ان کے بدن کے تمام اجزاء آپس میں جڑ گئے، ان پر پہلے کی طرح پر آ گئے اور وہ زندہ ہو کر اڑ گئے۔ دوستو، یاد رہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ ایسے معجزات سے منکروں کو یہ بات دکھانا اور سمجھانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، لیکن جن کے دل سیاہ ہوں وہ اللہ کی قدرت کا اقرار نہیں کرتے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں نمرود کے حشر کی۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے متکبر اور جابر نمرود اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے مچھروں کے ایک غول کو بھیجا۔ زہریلے مچھروں کے ایک بڑے لشکر نے نمرود کی فوج پر حملہ کر دیا